السلام علیکم ایسر فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اسپیشل میسج فار سندھ، کراچی، حیدرآباد، جامشورو، لاڑکانہ اور گرد و نواح کے علاقے کے لوگ کہ جب ہم نے کام کا سٹارٹ کیا تھا سب سے زیادہ اچیور ہمارے اندرون سندھ سے تھے، اور آج اندرون سندھ کی ٹیمیں سب سے زیادہ پریشان حال ہیں۔ پریشان حالی کی وجہ یہ کمپنی کی وجہ سے وہ نہیں پریشان حال، وہ اپنے لیڈروں کی وجہ سے پریشان حال ہیں، جو ادھر ادھر چلے گئے اور ان کو بے یار و مددگار اور لاچار چھوڑ چھاڑ کے، جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی، جو ڈیڈیکیشن کے ساتھ ابھی بھی ایس آر گروپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کا بلیو اور ٹرسٹ لیول ہے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس وقت ہم پہ ٹرسٹ کیا جب ایس آر گروپ کا کچھ بھی نہیں تھا، ایک ویب سائٹ تھی، اور آج ایس آر گروپ کے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے اور اربوں ڈالر ہیں، اور اتنے پروجیکٹس ہیں کہ چھوٹا میڈیا ہو، بڑا میڈیا ہو، اسٹریم میڈیا ہو، ہر جگہ پہ ایس آر گروپ۔ اور اس وقت میں خود پاکستان میں نیا آیا تھا، 30 سال دیار غیر میں رہنے کے بعد نہ ہماری اتنی جان پہچان تھی، نہ اپروچ تھی۔ تو آج ہماری آئے دن گورنمنٹ آفیشیل سے، کسی منسٹر سے اور اس طرح کے بڑے بڑے عہدیداران سے ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں میڈیا لائیو دکھاتا ہے۔ مشکل کے کچھ دن تھے، مشکل کے دن گزر گئے، اور انشاءاللہ خوشحالی اور ترقی کے دن آنے والے ہیں۔ اچھا، کچھ لیڈر مجھے کہتے ہیں کہ جی جب آپ کا تاریخ ڈیٹ نزدیک آتی ہے کوڈ کی تو ڈالر کا ریٹ گر جاتا ہے، اور پھر آگے جب نئی ڈیٹ آ جاتی ہے تو پھر ڈالر کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں، میری جو ناقص رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس میں قصور کمپنی کا نہیں ہے، قصور ممبرز اور لیڈرز کا ہے، دونوں طرف سے۔ جو سستا بیچ رہا ہے یا سستا خرید رہا ہے، دونوں قصوروار ہیں، کیونکہ کمپنی کی پالیسی ہے، ویری کلیئر پالیسی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے ڈالر 150 سے سستا لیتا ہے، اس کی کمپلین کریں، ظاہر ہے وہ اپنی آئی ڈی میں منگائے گا نا، آپ اس سے بات کریں، اس سے چیٹ کریں، ریٹ جو بھی وہ بھاؤ تاؤ کرتا ہے، وہ 80 دیتا ہے، 50 دیتا ہے، 100 دیتا ہے، یا وہ فری میں بھی آپ سے لینا چاہتا ہے، آپ اس کی چیٹ اور اس سے آئی ڈی مانگیں۔ جب آپ اس کی آئی ڈی مانگیں گے اور وہ بتائے گا کہ یہ میری آئی ڈی، اس کے اندر آپ ڈالر ٹرانسفر کریں، پھر وہ آپ کو پیسے بھیجے گا۔ اس کی آئی ڈی آپ ہمیں بھیجیں، چاہے وہ جتنا بڑا بھی لیڈر ہے، چاہے وہ جتنا بڑا ممبر ہے، جتنی بڑی بھی اس کی ٹیم ہے، ہم اس کے اکاؤنٹ بلاک کریں گے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں جی، مارکیٹ میں ڈالر 80 روپے ایک ہے، مارکیٹ میں ڈالر جی 100 روپے ایک ہے، مارکیٹ میں ڈالر 50 روپے ایک ہے، تو وہ چارٹ میں صرف وہ چیز بھیجتے ہیں جو وہ میسج ہوتا ہے۔ وہ میسج ہو سکتا ہے آپ اپنے موبائل سے خود ہی میسج لکھ کر بھیج رہے ہوں۔ آپ بہادر بنیں، وہ کہتے ہیں ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان کا افضل ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی برائی ہو رہی ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیں، اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو دل میں برا سمجھیں، اور اگر دل میں بھی برا نہیں، دوسرا درجہ ہے کہ آپ زبان سے اس کو برا کہیں، اور تیسرا درجہ ہے کہ آپ دل میں برا سمجھیں۔ تو آپ کی تو تیسرے درجے سے بھی بری حالت ہے کہ آپ نہ اس کو دل سے برا کہتے ہیں، نہ زبان سے برا کہتے ہیں، نہ ہاتھ سے روکتے ہیں، اور کمپنی جب آپ سے ایویڈنس مانگتی ہے تو آپ اس کا نمبر بھی نہیں دیتے، کمپنی کو آپ اس کی آئی ڈی بھی نہیں دیتے، تو کمپنی اس پہ کیا کرے؟ اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، یہ کمپنی جتنی میری ہے اتنی آپ کی بھی ہے۔ کمپنی کو اگر لاس ہوگا تو آپ کو بھی لاس ہوگا، کمپنی کو فائدہ ہوگا تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اپنے گھر کی اینٹیں، آپ کی دیوار، اور شہزاد رات ایک مثال دے کے سمجھاتا ہے کہ آپ اپنے گھر کی دیوار سے روز ایک اینٹ نکالتے رہیں تو وہ دیوار گر جائے گی۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے دیوار گرا کے کمپنی کو تباہ و برباد کرنا ہے، یا ڈالر کے کردار میں جتنا بیچنے والے کا ہے اتنا لینے والے کا بھی ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکیں، سوچیں سمجھیں آپ لوگوں کے لیے کیا اچھا ہے۔ اگر کمپنی واقعی آپ کے ساتھ برا کر رہی ہے تو ڈالر آپ 10 روپے میں بیچ دیں، مجھے کہ میری صحت پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ کمپنی جب میں نے بنائی تھی، میں 5.5 لاکھ میں سے کسی ایک شخص کو بھی نہیں جانتا تھا، کوئی بھی میرا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی بھی میرا پھوپھی کا بیٹا نہیں ہے، کوئی میرا بلڈ ریلیشن نہیں ہے، کوئی بھی، سب لوگوں نے کام کیے اور لاکھوں کروڑوں روپے کمائے۔ ابھی بھی جو کام کر رہے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں، جو بدبخت نہیں کما رہے ان کے نصیب میں نہیں ہے کمانا۔ تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پہ فوکس کریں، آپ لوگوں کو نہ دیکھیں گے لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے یا لوگ کیا کریں گے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے، اور کمپنی نے جو پچھلے 6 سال میں ڈیلیور کیا وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا۔ تو یہ چیز جب آپ فوکس کریں گے، جھوٹی خبروں پہ کان نہ دھریں، تو دودھ کا دودھ، سچ کا سچ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، 11 تاریخ کے بعد جو بھی ہوگا اللہ بہتر کرے گا۔ تھینک یو، السلام علیکم۔